جمعہ 28 فروری کے سیربین کے ساتھ ثقلین امام کا سلام. جبری طور پر لاپتہ ہونے والے بلوچوں کی بازیابی کے لیے 2500 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد لانگ مارچ اسلام آباد پہنچا. لانگ مارچ کا ایک شریک کہتا ہے: میرا نام میر بیورق بلوچ ہے. میرے ابو کا نام میر جلیل رکی ہے. میری عمر 7 سال ہے. میں اپنی دادا کے ساتھ لانگ مارچ میں نکلا ہوں اپنے بلوچ بہنوں کے ساتھ. تفصیل عالمی خبروں کے بعد. یہ بی بی سی اردو سروس ہے. عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. پاکستان کے شورش زدہ صوبے بلوچستان کے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کوئٹہ سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کے شرکاء اب دارالحکومت پہنچ گئے ہیں. خاتون رہنما فرزانہ مجید نے بتایا کہ اب ان کی منزل کیا ہے. اسلام آباد تو ہم پہنچ چکے ہیں اور کل ہم لوگ پریس کلب جائیں گے. پریس کلب کے سامنے دھرنا دیں گے اور منڈے کے دن ہم لوگ یونائٹڈ نیشنز کے آفس کے سامنے جائیں گے, دھرنا دیں گے اور وہاں پر جو یو این کے نمائندے ہیں ان سے ملاقات کریں گے اور ہمارے جو ڈیمانڈز ہیں اور جو میمورینڈم ہم نے تیار کیا ہے وہ جو ہے وہاں پر ہم پیش کریں گے. اور ہمیں پورا یقین ہے اقوام متحدہ کی طرف سے جو ہے ہمیں باقاعدہ سپورٹ بھی ملے گا اور ہمارے مسائل کا سلیوشن بھی اقوام متحدہ کے پاس ہے اور جس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. اس کے بعد جو ہے ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے, جو بھی ہمارا لائحہ عمل ہوگا, ہم اقوام متحدہ کے ملاقات کے بعد اپنے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. پاکستان کے شورش زدہ صوبے بلوچستان کے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کوئٹہ سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کے شرکاء آج 4 مہینوں میں تقریباً 2500 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کرنے کے بعد اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. اسلام آباد میں ان کی آواز کون سنے گا, اس پر بھی بات ہوگی. بلوچستان کے لاپتہ افراد کا معاملہ جنرل پرویز مشرف کے زمانے سے اٹھایا جاتا رہا ہے. بی بی سی اردو سروس نے اس وقت یعنی تقریباً 2006 کی بات ہے ایک پروگرام گمشدگی کے معاملے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے نشر بھی کیا تھا. جب جنرل پرویز مشرف کی عدلیہ مخالف اقدامات کے خلاف تحریک چلی تو اس وقت گمشدہ بلوچوں کا معاملہ اس تحریک کا ایک بڑا ہی اہم موضوع تھا. اور جب چیف جسٹس افتخار محمد چودھری بحال ہوئے تو انہوں نے گمشدہ افراد کی بازیابی کے لیے خصوصی کمیشن بھی بنایا. مقدمے بھی سنے مگر لاپتہ بلوچوں کا معاملہ حل نہ ہو سکا. سپریم کورٹ میں پیش کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق چند سو بلوچ لاپتہ ہیں, جبکہ وائس فار مسنگ بلوچ تنظیم کے روح رواں عبد القدیر بلوچ, جنہیں ان کے چاہنے والے ماما قدیر بھی کہتے ہیں, کا کہنا ہے کہ گمشدہ بلوچوں کی تعداد ہزاروں میں ہے اور انہی کی بازیابی کے لیے انہوں نے پہلے کوئٹہ سے 27 اکتوبر کو کراچی تک احتجاجاً پیدل سفر شروع کیا اور پھر 14 دسمبر کو کراچی سے اسلام آباد کا رخ کیا. کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا طویل ترین احتجاجی لانگ مارچ ہے. اس وقت ماما قدیر اسلام آباد میں بی بی سی کے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں. گمشدہ بلوچوں کی رشتہ دار خواتین اور بچے بھی ماما قدیر کے ساتھ پیدل چل کر آئے ہیں اور اسلام آباد پہنچے ہیں. انہی میں سے فرزانہ مجید اور ایک کمسن بلوچ علی حیدر بھی اس وقت ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں, جو بی بی سی اردو کے سامعین کے سوالات کے جواب دیں گے. بی بی سی اردو سروس کے اس پروگرام کو سننے والے سیربین کے دوران ہی اپنے سوالات فیس بک یا ٹویٹر پر ہمیں بھیج بھی سکتے ہیں, جو ہم اسی پروگرام کے دوران ماما قدیر سے کریں گے بھی. بی بی سی اردو سامعین کے سوالوں کے جوابات کے لیے ماما قدیر سے بات کرتے ہیں. ماما قدیر, کچھ سوالات تلخ بھی ہیں, کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کو اچھے بھی لگے, مگر پہلے سنیے پہلا سوال. سب سے پہلے تو میں ماما قدیر بلوچ کو اپنی منزل پہ پہنچنے پر سلام پیش کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو پیدل مارچ کرنے کا خیال کیسے آیا اور کہ مجھے پیدل مارچ کرنا چاہیے تاکہ میری آواز ساری دنیا سن لے. جی ماما قدیر, آپ نے سنا ہے, یہ ایک سوال ہے آپ بی بی سی کے سننے والے کا. آپ کے ذہن میں خیال کیسے آیا اور کیا آپ نے کیا اس کے لیے؟ دیکھیں, ہم لوگوں نے مختلف احتجاج تو بہت کیے, چھوٹے لانگ مارچ بھی کیے, بھوک ہڑتالی کیمپ ہمارا جاری ہے ابھی تک. 1400 سے اوپر دن ہمیں بھوک ہڑتالی کیمپ ہوئے مختلف شہروں میں, کوئٹہ, کراچی, اسلام آباد, اور اس کے علاوہ اور بھی کئی احتجاج ہم کرتے آ رہے ہیں, لیکن ہماری سنوائی نہیں ہوئی. اور حکومت پاکستان کی طرف سے یا ان کے اداروں کی طرف سے یا پارلیمان والوں کی طرف سے, تو ہم لوگوں نے بیٹھ کے لوائقین نے یہ طے کر لیا
کہ اب کیوں نہ ہم ایک پیدل لانگ مارچ کریں تاکہ دنیا کا توجہ ہماری طرف مبذول ہو. اور یو این نے سے ہماری رابطہ تھی. یو این نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ آئیں اور ہمارے ساتھ ملیں اور آپ کے جو بھی مطالبات ہیں یا جو کچھ بھی آپ کہنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہاں دے دیں. تو ہم لوگوں نے کہا کہ ہم پیدل لانگ مارچ کر کے آئیں تاکہ دنیا بھی دیکھے اور آپ لوگ بھی دیکھیں کہ بلوچستان میں بلوچوں کے ساتھ کتنا ظلم و زیادتی ہو رہا ہے. تو اس ارادے سے ہم لوگ لانگ مارچ کا فیصلہ کر لیا اور آج اللہ کی مہربانی سے 108 دن کے بعد 3000 کلومیٹر طے کر کے اپنے منزل مقصود تک پہنچ گئے. اچھا آپ منزل تک پہنچ گئے. ہم ابھی اور بھی اس بارے میں بات کریں گے, لیکن اس لانگ مارچ کے بارے میں کچھ ایسے بھی سوالات ہیں جو کوئی آپ کے لیے سخت ہوں گے. خوشحال خٹک نے فیس بک پر پوچھا ہے کہ آپ تو دہشت گردوں کو لاپتہ اور بے گناہ قرار دیتے ہیں. ان کا سوال یہ کہ آپ یہ بتائیں کہ ان دہشت گردوں نے جو عام پنجابیوں اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بلوچستان میں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا ہے, روڈ پر چڑھتے ہوئے گاڑیوں سے بے گناہ لوگوں کو اتار کر مارا ہے, اور ان لوگوں کے کیا قصور تھا؟ جنگ تو فوج کے ساتھ ہے, آپ لوگوں کی ان لوگوں کو کیوں مارا گیا؟ یہ ان کا سوال ہے. جی ان کا سوال بجا ہے, لیکن ان کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ابھی جو پشاور میں یا خیبر پختونخوا میں جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں, کیا ان کی آپ مذمت نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا کراچی میں دن دہاڑے پختونوں کو قتل کیا جا رہا ہے, آپ نے آج تک ان کی مذمت نہیں کی؟ یا کراچی میں یا کوئٹہ میں یا کسی اور جگہ بھی بعض جگہ مارے جاتے ہیں, ان کی آپ نے کبھی سوال نہیں پوچھا. بات یہ ہے کہ ہم وہاں کسی غیر ملکی بولیں یا غیر مقامی بولیں, اس کو آج تک بلوچ نے نہیں مارا ہے. ان کے پروف, ان کے ثبوت ہمارے ساتھ ہی ہیں. اس لیے کہ مزدور سے یا ان سے ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے. اگر ہم ماریں تو کسی فوج کے بڑے افسر کو ماریں, کسی جنرل کو ماریں, کسی وزیر اعظم کو ماریں, کسی پاکستان کے بڑے صدر کو ماریں, تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو. ایک مزدور غریب سے یہ مارنے والے ایجنسیاں ہیں. ماما قدیر آپ تردید کر رہے ہیں کہ یہ آپ لوگوں نے, یہ بلوچ علیحدگی پسند یا قوم پرستوں نے نہیں مارا اور ان کو کسی اور نے مارا, ایجنسیوں نے. اور ساتھ ساتھ ہم بی بی سی کی طرف سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگ اپنے خیالات کا اظہار کریں لیکن تشدد کو فروغ نہ دیں. اگر آپ یہ جرنیلوں یا کسی کو یا صدر کو مارنے کی بات کریں, ہم اس میں آپ کی زیادہ اس بات کو فروغ نہیں دے سکتے, لیکن آپ کی سیاسی جدوجہد کو ہم ضرور آواز دیتے رہیں گے اور آگے بات بھی بڑھاتے رہیں گے. ایک اور سوال ہے اسی بارے میں جو کہ بلوچ حقوق کے اور بلوچ عوام, ان کی زندگی, ان کے خون کے بارے میں ہے. میرا سوال محمد قدیر سے یہ ہے کہ موجودہ حکومت بلوچ نوجوانوں کی بازیابی پر کیوں خاموش ہے؟ کیا ہمارے بلوچ نوجوانوں کے خون پانی سے سستا ہو گیا ہے؟ کیا اس نئے سے بلوچ شہیدوں کے خون سے بلوچ نوجوانوں کی تقدیریں بدل جائیں گی؟ جی ماما قدیر. جی ماما دیکھیں, بلوچ کا خون سستا نہیں ہے. اگر کسی چیز کو پانے کے لیے, کھوئے ہوئے چیز کو پانے کے لیے آپ کو ضرور قربانی دینی پڑے گی, چاہے وہ کسی صورت میں ہو. پانی اس کا سستا نہیں ہوتا ہے. تاریخ کو آپ دورائیں یا تاریخ کو آپ دیکھیں, اگر نوری نصیر خان نے بھی جنگ لڑی ہے, کیا اس وقت بلوچ نہیں تھے؟ انگریزوں کو مار کے بھگا دیا یا دوسرے دشمنوں کو مار کے بھگا دیا, یا دوست محمد بارنزی 1600 میں ایران میں لڑا, وہ بھی بلوچ تھے, اپنے حقوق کے لیے لڑے, اپنی سرزمین کے لیے لڑے. اسی طرح اگر تاریخ کو آپ دہراتے رہیں تو ٹائم کی کمی کی وجہ سے چاکر اعظم کو آپ دیکھیں یا دوسرے لوگوں کو دیکھیں, تاریخ کو دیکھیں, خون کسی کا سستا نہیں ہوتا ہے. خون جو ہے نا اس کا رائگان کبھی نہیں جاتا. اگر آج ہمارے بلوچ بھائی لڑ رہے ہیں یا مر رہے ہیں یا ان کو اٹھایا جا رہا ہے تو ایک مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں, ایک مطلب کے لیے لڑ رہے ہیں, اور ان کی خون کبھی رائگان نہیں جائے گا. تاریخ ان کو ہمیشہ زندگی یاد کرتا رہے گا قیامت تک. تو اس لیے ان کا خون رائگان نہیں جائے گا. آپ ایک چیز, کھوئے ہوئے چیز کو پانے کے لیے ضرور آپ کو قربانی دینی پڑے گی. ماما قدیر بلوچ بات کرتے ہیں ابھی مزید. آپ کے ساتھ موجود ہیں فرزانہ مجید اور علی حیدر بھی. میرا اب یہاں پہ نہیں ہے,
ساری علی حیدر نہیں ہے, یہ بیورخ بلوچ ہیں. بیورخ بلوچ, اچھا مجھے پہلے نام یہ دے گیا تھا, معذرت کے ساتھ. بیورخ بلوچ صاحب اور فرزانہ مجید موجود ہیں. لیکن میری فرزانہ مجید سے پہلے سوال ہے کہ فراز قریشی صاحب ہے ہمارے سامنے, انہوں نے پوچھا ہے کہ ماضی میں اسلام آباد میں واقع اسٹیبلشمنٹ سے کسی بلوچ کو انصاف ملا ہے جو وہ اسلام آباد کی جانب مارچ کر رہے ہیں, یعنی پہلے کبھی آپ کو انصاف بھی ملا ہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس مارچ سے وہ لوگوں کی بے حیثیت توڑ پائیں گے اور ان کی جدوجہد بلوچ قوم کے لیے یا پورے پاکستان کی مظلوم عوام کے طبقات کے لیے ہے؟ یعنی کیا یہ طبقاتی جدوجہد ہے یا صرف بلوچ قومی جدوجہد ہے؟ فرزانہ مجید, اگر آپ اس پہ بات کرنا چاہیں. دیکھیں, ہماری جو یہ جدوجہد ہے دنیا میں جو ہے بہت زیادہ ہر جگہ پر جو ہے ظلم ہو رہا ہے, ہر ملک میں. پاکستان کے اپنے اندر بھی جو ہے یہاں پر بہت سارے مسائل ہیں, لیکن جو ہے بلوچستان میں جو شورش اس وقت اٹھی ہوئی ہے, جس طرح سے جو ہے بلوچستان میں بلوچ پولیٹیکل ایکٹیوسٹس کو اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں اور ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینک رہے ہیں, جرنلسٹس کو اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں, ان کی لاشیں پھینک رہے ہیں, یا بلوچ پولیٹیکلس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور بلوچستان میں آج حالات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ وہاں پر نہتے بلوچوں کے اوپر جو پہاڑوں میں رہتے ہیں بیچارے, ان پر جو ہے فوجی بمبارمنٹ بھی کی جاتی ہے. تو آج بلوچستان کے حالات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم مجبور ہیں ہم بلوچستان کے جو قومی مسائل ہیں ان کے لیے ہم لوگ جدوجہد کریں. تو ہم لوگ بلوچستان میں ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے وہاں پر ذرا روکوں گا. اصل میں سوال یہ ہے کہ آپ اسلام آباد اتنی لمبا سفر کرتی ہوئی آئی ہیں, یہاں پہلے کبھی انصاف ملا بلوچوں کو جو یہاں آئی ہیں پھر آپ, یہ سوال ہے آپ کا؟ ہاں, میں یہاں پر میں خود بھی پہلے بھی آئی ہوں, بھوک ہڑتالی کیمپ میں نے یہاں پر لگایا ہے ماما قدیر بلوچ کے ساتھ, ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ آئی ہوں. اور ایون سپریم کورٹ آف پاکستان جو پاکستان کا سب سے بڑا انصاف کا ادارہ ہے, میں یہاں بھی 3 بار آ چکی ہوں, لیکن مجھے انصاف نہیں ملا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اتنا طویل اور جو ہے ایک اتنا سخت جو ہے احتجاج میں نے شروع کیا, تاکہ دنیا تو ظاہری بات ہے وہ تو ضرور ہماری طرف متوجہ ہوگی کیونکہ ہماری اسٹرگل ہی ایسی ہے. لیکن یہاں پر جس طرح سے میڈیا کو روکا جاتا ہے, جو لوکل میڈیا ہے پاکستان کی وہ بند ہے, اور جو ہے پاکستان کے عوام کو معلوم نہیں ہے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. فرزانہ کون ہے جو ہے سڑکوں پر اس طرح پھرتی ہے, چھوٹا سا علی حیدر کون ہے, بیورخ بلوچ کون ہے, ماما قدیر کون ہے. یہاں کے جو ہے ہر بچے کو پاکستان کے یا ہر پاکستانی کو تو معلوم نہیں ہے. آج جو ہے ہمارے اس لانگ مارچ سے پاکستان کے جو ہے کروڑوں افراد کو پتہ چل گیا ہے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. یہ ریڑھی کیسی ریڑھی تھی, اس میں تصویریں کیسی تصویریں ہیں, ذاکر مجید کون ہے, جلیل ریکی کون ہے, علی حیدر کون ہے, ماما قدیر بلوچ کون ہے. تو یہ جو ہے پاکستانی عوام کو بھی پتہ چل گیا, کی دنیا کوشش کے کر رہی ہیں. ساتھ جی فرزانہ بی بی, ابھی سوالات بہت سارے ہیں, اس لیے میں چاہوں گا اگر آپ جواب ضرور دیں لیکن وقت کا خیال رکھتے ہوئے اگر مختصر جواب دے سکیں. یہ ایک سوال آسٹریلیا سے آیا آپ کے لیے, ماما قدیر, یہ آپ کے لیے سوال آ رہا ہے. میرا نام عابدہ چودھری ہے اور میں آسٹریلیا سے بول رہی ہوں. میرا سوال ماما قدیر سے یہ ہے کہ انہوں نے اتنا لمبا سفر اور اتنا مشکل سفر کیا اور ملک کے باسیوں کو اپنا ہمنوا بنا کر اپنا بیٹے کو ڈھونڈنے کی کوشش وہ کر رہے ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ اس بات کی وضاحت کریں کہ ان کا بیٹا اسی ملک کے خلاف ملک دشمن سرگرمیوں میں کیوں ملوث تھا, اور یہ سارے ثبوت جو ہیں انٹرنیٹ پہ ویڈیوز کی صورت میں اور دوسری مٹیریل کی صورت میں موجود ہیں. تو اس وقت ماما قدیر جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کو اپنا ساتھی بنا کے, جس پاکستان کے خلاف وہ ہیں, جس سے وہ علیحدگی چاہتے ہیں اور جس کے ساتھ وہ رہنے کے لیے تیار نہیں, اس کے عوام کو اپنے ساتھ ملا کے کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. ماما قدیر سن لیا, مختصر یہ کہ اگر آپ نے اس ملک سے الگ ہونے کا سارا منصوبہ کیا ہوا ہے تو پھر آپ اس ملک کے لوگوں کو اپنے ہمنوا بنانے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو بی بی کا یہ ہے کہ میرا لڑکا جو اٹھایا گیا تھا وہ اس کو ڈھونڈنے نہیں نکلا ہوں, اس کو شہید کر دیا گیا ہے. یہ 3 سال پہلے ان کو اٹھایا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا. اور اس کا جو چھوٹا بچہ ہے میرے ساتھ ہے, میرا پوتا ہے بیورخ بلوچ, جو ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ملک دشمن ہم کبھی نہیں کہتے ہیں کہ یہ ہم ملک کے دشمن ہیں. ہم اپنے حقوق کی, اپنے رائٹس کی, اپنی سرزمین کی بات کرتے ہیں. پاکستان تو ابھی بنا, بلوچستان ہزاروں سال پہلے اس کی دھرتی موجود ہے اور بلوچوں کی شناخت موجود ہے. اگر آپ پاکستان کی بات علیحدگی کی کرتے ہیں تو پاکستان نے اس صوبے کو زبردستی قبضہ کر لیا. گو کہ اگر آپ تاریخ کو دورائیں یا تاریخ پڑھیں,
11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान आज़ाद हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। अभी आप बोलें कि कौन मुल्क दुश्मन है, मैं मुल्क दुश्मन हूँ या पाकिस्तानी मुल्क दुश्मन है कि आप आके 14 अगस्त को आज़ाद हुए, हम 11 अगस्त को आज़ाद हुए और आप आके 1948 में इस मुल्क पे कब्ज़ा कर देते हैं। तो कब्ज़ागीर कौन हुआ और दहशतगर्द कौन हुआ? दहशतगर्दी से आपने हमारे मुल्क को कब्जा किया है, हमने आपके मुल्क को कब्जा नहीं किया है। तो लिहाजा इस जी मामा खदीर, आप ये एक सियासी बहस जारी रहेगी इस पे। मैं ये जो आपदा जो ऑस्ट्रेलिया से, इनके लिए ये भी अर्ज कर दूं कि आपका सियासी इल्ज़ाम कुछ भी हो, कि आप उनको चाहे कुछ भी समझती हों, जिनकी बाजियाबी के लिए कोशिश कर रहे हैं मामा खदीर या फरजाना मजीद या ब्योरिक बलोच या अली हैदर या इस तरह की और बहुत सारी ख़वातीन हैं, क्योंकि इस लॉन्ग मार्च में सबसे ज़्यादा शिरकत ही ख़वातीन की है और ये अपनी नौइयत का वाहिद पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च है। मेरे इल्म में नहीं है कि कभी पूरे हिंदुस्तान में इस किस्म का लॉन्ग मार्च हो जिसमें ख़वातीन की इस तरह की तादाद शरीक हुई हो। लेकिन उन तमाम चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 4, 9 और 10 ये 3 आर्टिकल हैं जिसके मुताबिक बड़ा वाज़ेह तौर पर हुक्म है कि किसी को भी गैर कानूनी तरीके से ना उसकी ज़िंदगी या आज़ादी से महरूम नहीं किया जा सकता। तो अगर किसी पर इल्ज़ाम है तो अदालत में मुकदमा चलना चाहिए, गुमशुदा नहीं होना चाहिए, उसको कोई उठा कर ले जाए उसके बाद में लाश मिले, इसकी कानून, पाकिस्तान का कानून कतई तौर पर इजाज़त नहीं देता है। हम ज़रा आगे बात बढ़ाते हैं, लेकिन ज़रा मेरे एडिटर असद अली ने कहा है कि शहजाद मलिक मौजूद हैं। शहजाद मलिक, ये जो लॉन्ग मार्च आज पहुंचा है इस्लामाबाद में, इस पर कोई असम्बली में बाज़गश्त सुनाई दी? जी सकलैन, आज तो बिल्कुल असम्बली में इस बारे में बात ही नहीं हुई, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे इस ऐसे हसास मामले पर कौमी असम्बली में सन्नाटा छाया हुआ है। चौधरी निसार अली खान जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने आज सारा दिन वो मुमकिन फ़ौजी ऑपरेशन पर ही बात की या जमशेद दस्ती के जो इल्ज़ामात थे पार्लियामेंट लॉजिस से मुतल्लिक, उस पर बात की, लेकिन लापता अफराद से मुतल्लिक उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। जबकि यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो जब हिज़्ब मुखालिफ थी तो उनके रोज़ाना बयानात आते थे लापता अफराद से मुतल्लिक, लेकिन ना तो आज हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी बात हुई और ना ही जो हिज़्ब मुखालिफ की जमातें हैं और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ जिनका ये कहना है कि वो लापता। लेकिन शहजाद मलिक, ये बताइए कि जो इस्लामाबाद में सिविल सोसाइटी की तंजीमें हैं, उन्होंने तो काफ़ी इस बारे में एक सोशल मीडिया पे एक तहरीक भी चलाई हुई थी कि इनका इस्तकबाल किया जाए, तो क्या ये इत्तलात खबरें पाकिस्तान के इस ऐवान में, कौमी असम्बली में इसकी बाज़गश्त वहाँ तक नहीं पहुँची कि एक ऐसा लॉन्ग मार्च आया है यहाँ पे? जी बिल्कुल नहीं। मैं वही अर्ज़ कर रहा था सकलैन साहब कि हिज़्ब मुखालिफ की जमातों ने भी एक लफ्ज़ नहीं कहा इस पे, और ना ही किसी ने पॉइंट ऑफ आर्डर पे ये कहने की कोशिश भी की है कि लोग बलूचिस्तान से जो लोग लापता हुए हैं उनके लिए एक यहाँ पर एक लॉन्ग मार्च आया हुआ है, उनके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो आज पार्लियामेंट लॉजिस से मुतल्लिक ज़्यादा बातें होती रही। ठीक है शहजाद मलिक, बहुत शुक्रिया। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और मैं वो मोहम्मद कबीर बलोच से ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो पंजाबी वहाँ बलूचिस्तान में शनाख्ती कार्ड देकर कत्ल किए जाते हैं, उनका जिम्मेदार कौन है और वो मजलूम नहीं है? उनका कौन सा जवाब करेगा? ये बलोच गैर मुल्की ताकतों के हाथ में एजेंट बनकर खेल रहे हैं, ये खुद अपना ही नुकसान करेंगे। मामा कदीर, गैर मुल्की एजेंटों के आलाइकार क्या कहेंगे? जी, हम देखें ना, पहले बात तो उनका यह है सवाल कि हम लोगों को बसों से उतार के मारते हैं, ये आज तक हम पे कोई प्रूफ करे तो हम इसके मुजरिम हैं। हम इनका कभी नहीं इनको मारा है, इनको मारते हैं उनके अपने ही एफसी वाले, आईएसआई वाले और एमआई वाले। हमारे पास वीडियो भी मौजूद है, हमारे पास क्लिप्स भी मौजूद हैं, हमारे पास सबूत भी मौजूद हैं कि उन लोगों को मारने वाले वही लोग हैं। वो बलोचों को और बलूचिस्तान के लोगों को बदनाम करने के लिए और उनको दहशतगर्द करार देने के लिए, पूरी दुनिया को बताने के लिए कि ये देखो बलोच हमें मार रहे हैं और दहशतगर्द हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम इसीलिए तो अक़वाम मुत्तहिदा हमें
اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ وہ بات کرنے کے لیے ہمیں بلایا ہے. جی ماما قدیر یہ بتائیں کہ ابھی ہمارا پروگرام جاری ہے ابھی، لیکن تھوڑا ہم وقفہ لیں گے، لیکن اگر مختصر بتا سکے اعلی کار بیرونی طاقتوں کا، اس پر بہت مختصر بات کریں اگر آپ. جی اعلی کار ہم نہیں ہیں. اگر اعلی کار ابھی ہمیں اقوام متحدہ سپورٹ کر رہا ہے تو کیا وہ را کا ایجنٹ ہے اقوام متحدہ؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہمارے لیے اتنا لکھا ہے اسی بارے میں، بلوچستان کے مسخ شدہ اور لاپتہ افراد کے بارے میں. کیا ایمنسٹی انٹرنیشنل را کا ایجنٹ ہے؟ جی ماما قدیر باقی باتیں بھی ہوں گی تھوڑی دیر میں، ہم آپ سے بات جاری رکھیں گے. آج سیربین کی ٹاکنگ پوائنٹ میں مہمان ہیں ماما عبدالقدیر بلوچ اور ان کے ساتھ ہے فرزانہ مجید اور بیورخ بلوچ. یہ لوگ وائس فار مسنگ پیپل کے اس لانگ مارچ کے شرکا ہیں جو آج ہی اسلام آباد پہنچا ہے. تو ماما قدیر یہ آپ کے لیے ایک اور سوال. جی میں حق نواز احمدانی تحصیل جتوئی ضلع مظفر گڑھ سے بات کر رہا ہوں. ماما قدیر سے میرا یہ سوال ہے، ماما پہلے بھی آپ کو شاید یہ سوال کسی نے کیا ہوگا کہ پنجاب کے لوگوں کو بلوچستان میں کیوں مارتے ہیں، لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں ہمارے علاقے میں بھی بہت سی لوگوں کو قتل کیا گیا، ان کی لاشیں بھی ادھر آئیں. جو بھی مزدوری کرنے جاتا ہے اس کو مار دیتے ہیں. باقی آپ نے کہا کہ یہ بلوچ علیحدگی پسند نہیں مارتے، پنجاب کے لوگوں کو یہ ایجنسی کے لوگ مارتے ہیں. یہ آپ نے کہا کہ پروف نہیں ہے. میں آپ کو خبروں کے توسط سے سنتا رہتا ہوں. یہ تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے سے کچھ لوگ پچھلے سال بلوچستان گھومنے گئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ دیواروں پر وال چاکنگ لکھی ہوئی تھی کہ پنجابیوں کا قبرستان بلوچستان. کیا یہ بھی ایجنسیوں نے لکھا تھا؟ تو پچھلے دنوں یہ رحیم یار خان میں پائپ لائن پھٹائی، کماند کے کھیت کو آگ لگ گئی، بستی جل گئی، جانور جل گئے، ایک خواتین بھی جھلس گئی. تو کیا یہ بھی ایجنسیوں نے کیا؟ یہ خود انہوں نے ذمہ داری قبول کی تھی. نہیں اپنا سوال آپ کا سن لیا ہے. اس کے پنجاب میں جو بھی بلوچستان سے لوگ آتے ہیں، بلوچ بھائی وہ ابھی بھی آئے ہوئے ہیں، کماند کی فصل پر مزدوری کر رہے ہیں، پشاور سے بھی آئے ہوئے ہیں. ہم لوگ ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، نہ کہ ان کو مارتے ہیں. یہ آپ سے سوال ہے، برائے مہربانی کر کے. جی ابھی آپ کا سوال ماما قدیر آپ ضرور اس چیز کا سوال دیجیے. اسی پر کچھ ہمیں ٹویٹر پہ بھی میسیجز آ رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ طاہر عمران میاں ہمارے ساتھی BBC اردو سروس کے وہاں پہ اسلام آباد میں موجود ہیں اسٹوڈیو میں. طاہر کیا ٹویٹر پہ کیا کہا جا رہا ہے یا فیس بک پہ اس بارے میں ابھی مختصر بیان کیجیے گا. اسی سوال سے کنیکٹڈ سوال جو ہیں این خان پوچھ رہے ہیں کہ جو پنجابی سیٹلرز ہیں، یہ جو کنفرنٹیشن کی سچویشن پیدا ہوئی ہے اس بارے میں ان کا موقف کیا ہے کہ جس طرح ان کے ساتھ ان کے صوبے میں ظلم ہو رہا ہے ان کے بقول، اسی طرح پنجابیوں کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے. اس کا فاطمہ پوچھ رہی ہیں کہ جو ان پنجابیوں کو اگر حکومت مار رہی ہے تو اس کے بارے میں انہوں نے کبھی کوئی آواز کیوں نہیں اٹھائی. تو اس کے حوالے سے اسی سوال سے جڑا ہوا سوال یہ ہے. اچھا جی ماما قدیر. دیکھیں سر، ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ان کو ابھی ہم کیا بتائیں، کیسے پروف دیں کہ 65 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہوا ہے. اس وقت پنجابی ہمارے گھروں میں رہتے تھے، ٹیچر پنجابی تھے، پروفیسر پنجابی تھے، ڈاکٹر پنجابی تھے، بینکر پنجابی تھے، یا مزدور پنجابی تھے، نائی پنجابی تھے، حجام دھوبی پنجابی تھے. 65 سال سے لے کے آج تک کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو نہیں مارا. دیہاتوں میں نہ کوئی ہوٹل تھا، نہ رہائش کا بندوبست ہوتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا. یہی پنجابی ٹیچر یا ڈاکٹر یا کوئی اور طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ بلوچوں کے گھروں میں رہتے تھے، اور یہی پنجابیوں نے بلوچوں سے شادی بھی کی، رشتہ داری بھی کی. ان کے لڑکے بچے سارے وہاں کے لوکل بن گئے. آپ چودھری افتخار، جسٹس چودھری افتخار کو دیکھیں، وہ وہاں کا ڈومیسائل بنا. جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب وہاں کا لوکل بنا. وہ اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ ہیں وہاں کے لوکل بنے اور ان کے بچے پڑھے، وہاں نوکری کرتے رہے، انہوں نے شادی کی. اس وقت بلوچوں نے کیوں پنجابیوں کو نہیں مارا جو آج مار رہے ہیں؟ تو اس کا یہ ہے جواب کہ ان کو آج ایجنسیاں مار رہے ہیں. ان کی شادی، ان کی غمی، ان کی خوشی سارے بلوچستان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور اس وقت کسی نے نہیں مارا. اس وقت ان کو مہمان سمجھ
खोज के रखा, अपने घरों में रखा, देहातों में, पहाड़ों में, जंगलों में इनकी ड्यूटियाँ थी। हमें पढ़ाने वाले सारे पंजाबी थे, हमें इलाज करने वाले सारे पंजाबी थे, हमारे वकला सारे पंजाबी थे, हमारे दूसरे बैंकर सारे पंजाबी थे, रेलवे में जितने भी मजदूर थे वो पंजाबी थे। उनको उस वक़्त किसी ने क्यों नहीं मारा जो आज क्यों मार रहे हैं? आज ये एजेंसी मार रहे हैं। अभी आप लोगों को यकीन हो या न हो इस बात की, तो मैं इससे ज़्यादा और क्या सबूत दे सकता हूँ कि 65 साल से लेके आज तक 2 साल पहले 63 साल तक किसी ने नहीं मारा। अभी ये 2 साल में जो मार रहे हैं तो ये आपने सही कहा। यही बात एक बार जो इस वक्त बलूचिस्तान के वजीर आला हैं डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, वो यहाँ पे तशरीफ भी लाए थे BBC उर्दू सर्विस में, इंटरव्यू भी दिया था। उन्होंने यही बात वाज़ेह की थी कि पहले जितनी भी तहरीकें चली हैं उनमें इस तरह कभी भी नस्ली बुनियाद पे पंजाबी या पख्तून के नाम पर या किसी और नस्ली गिरोह के नाम पर कभी कत्ल नहीं किया गया था। लेकिन इस दफ़ा की तहरीक में न सिर्फ नस्ली बुनियादों पर कत्ल किया जा रहा है बल्कि फ़िरक़ावाराना सतह पर भी कत्ल व गारत हो रही है, और इस पर भी मुख्तलिफ उंगलियाँ उठ रही हैं कि कौन कर रहा है, कौन जिम्मेदार है, क्यों नहीं हुकूमत रोक पा रही है, क्या पॉलिसीज़ हैं। तो खैर हम आगे बात करते हैं। हमारा एक और सवाल है आपके सामने जी। मैं आगे चलने से पहले मुझे मालूम हुआ कि शहजाद मलिक ने इस वक्त आदाद व शुमार जमा किए हुए हैं, लेकिन जो हुकूमत बता रही कि मिसिंग बलोच के कितने आदाद व शुमार हैं। लेकिन मैं शहजाद मलिक से सवाल करूं उससे पहले मामा कदीर आपसे बात करूंगा। आपके मुताबिक मिसिंग बलोच के आदाद व शुमार क्या हैं? हमारे पास इस वक्त 19,200 के फिगर हैं लापता अफराद की, और 2,000 से ऊपर मसखशुदा लाशों की है। और शहजाद मलिक आप बताएं। सकलैन साहब, सकलैन इस पे एक सवाल ट्विटर पे आया हुआ है। यूसुफ अजब बलोच पूछ रहे हैं कि क्या खवातीन और बच्चे भी ऐसे हैं जो लापता हैं? मामा कदीर से सवाल है उनका। जी हाँ, 170 खवातीन इस वक्त लापता हैं, उनके नाम भी हमारे लिस्ट में हैं, और 169 बच्चे लापता हैं। उनमें से 1 साल से लेके 10 साल तक के बच्चे भी गायब हैं। वो ज़्यादातर कोलू मरी और बुकटी एरिया से हैं, और सबसे ज़्यादा आपको ये पता हो कि जरीना मरी जो लापता है, उनकी गवाही भी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इनके लिए रिपोर्ट भी शाये किया था, और बैनुल अक़वामी सतह पे इस बात की वो उजागर भी किया गया था। उनका एक लड़का था, वो जरीना मरी टीचर थी कोलू में, और उसको वहाँ से उठाया गया उसके छोटे मासूम बच्चे के साथ। मुराद बलोच उनका नाम था, उसके बेटे का 2 साल का बेटा था। वो आज तक लापता है, गायब है। अभी ये शीरख्वार बच्चा बिना माँ के वो कब तक जिंदा रहेगा या जिएगा? तो इस तरह के हजारों सैकड़ों खवातीन हमारे लापता हैं। मामा कदीर मैं शहजाद मलिक ने भी कुछ आदाद शुमार जमा की जो हुकूमत का जो बयान है गुमशुदा अफराद के बारे में। जी शहजाद मलिक। जी सकलैन, ये लापता अफराद से मुतल्लिक जो कमीशन तश्कील दिया गया था जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में, उनके मुताबिक जो बलूचिस्तान से लोग लापता हुए हैं उनमें से अब सिर्फ 47 ऐसे अफराद हैं जो बाजियाब होने बाकी हैं, जबकि जिन अफराद को बाजियाब करवाया गया है उनकी तादाद 300 है। लेकिन इस कमीशन ने ये नहीं बताया है कि कितने ऐसे अफराद की मसखशुदा लाशें मिली हैं जिनके नाम लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल थे। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे की समाअत के दौरान जो आज़ाद ज़राए से अदाद शुमार पेश किए गए, उनके मुताबिक बलूचिस्तान से जो लोग जिन्हें जबरी तौर पर लापता किया गया है उनकी तादाद 2000 के लगभग है। शुक्रिया शहजाद मलिक। और हमारे साथ इस वक्त शामिल है मामा कदीर, फरजाना मजीद और ब्योरिख बलोच, जो कि वॉइस फॉर मिसिंग बलोच के उस लॉन्ग मार्च के शरीक रहे जो आज इस्लामाबाद पहुंचे हैं। इस लॉन्ग मार्च में कमसिन शरीक जो हैं इसके, वो हैं ब्योरिख बलोच। ब्योरिख बलोच इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। ब्योरिख बलोच, आपने इतना लंबा सफ़र किया, थक नहीं गए होंगे अब तक आप? ब्योरिख बलोच। ब्योरिख बलोच, आप थक तो नहीं गए इतना लंबा सफर करने के बाद? तादाद सही है। हम बहुत थकते हैं। रास्ते में गर्मी होती है, सर्दी होती है। और खाने पीने का सिलसिला आराम से मिलता है आपको? जी हाँ। अच्छा, तो अब तो कोई बच्चा इतना लंबा चले तो उसके पाँव में काफ़ी तकलीफ हो जाती है, छाले भी निकल आते हैं,
आप बिल्कुल ठीक हैं? क्या क्या महसूस कर रहे हैं अब यहाँ इस्लामाबाद पहुँच के? बहुत खुशी होती है। अच्छा, खुशी किस लिहाज से? हम इस्लामाबाद पहुंच गए, हमारा लॉन्ग मार्च पूरा हो गया। लॉन्ग मार्च पूरा हो गया। आप समझते हैं इस लॉन्ग मार्च से आपको क्या हासिल होगा? इंसाफ मिलेगा आपको। ब्यूरिख बलोच, बहुत शुक्रिया, आपसे शायद बात हम और भी कर सकें। ब्यूरिख बलोच ने इतना लंबा लॉन्ग मार्च किया, 2500 किलोमीटर्स का इंसाफ हासिल करने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे हैं। मामा कदीर, ये बताएं कि एक सवाल पूछ रहे हैं फेसबुक पे, इजाज अली इनका नाम है, और पूछ रहे हैं कि उन्हें क्या ऐसा यकीन है कि फौजी एंटरप्राइज उनके मुतालबात पूरे कर देगी? देखे ना, हम ना फौजी के मुतालबात के लिए आए हैं, ना हुकूमत के पास आए हैं, ना पार्लियामेंट के पास आए हैं, ना हम अदलिया के पास आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास आए। हमें यूएन के पास आना था और आज गए हैं। मंडे को उन्होंने हमें बुलाया है कि आप आएँ और हमसे मुलाकात करें और आपके जितने भी डिमांड्स हैं, मुतालबात हैं, हर किस्म के, वो हमें पेश करें, दे दें, तो हम आपके लिए आवाज़ उठाएंगे अक़वाम मुत्तहिदा में और इन पूरी दुनिया को बता देंगे कि बलूचिस्तान से एक लॉन्ग मार्च का वफ़द बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ, छोटे मासूम बच्चों के साथ आए और हमसे मुलाकात की और उन्होंने अपना ये यादाश्त या पटिशन हमें पेश की। हम इन पे इंशाल्लाह ज़रूर कार्रवाई करेंगे और इनके ख़िलाफ़, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी इक़्तिदाम उठाना पड़ा, हम उनको ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि इंसानी हकूक़ की पायमाली हो रही है और इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जेनेवा कन्वेंशन के आर्टिकल 243(5) वगैरह के तहत ये हो रहा है, तो इसका तदारक अक़वाम मुत्तहिदा को ही करना है। तो इसलिए हम उनके पास आए हैं। हम पाकिस्तानी किसी अदारे या पाकिस्तानी हुकूमत या गवर्नमेंट के पास हम नहीं आए हैं। हम अगर उनके पास आते तो 5 साल से हम ये फरियाद करते आ रहे हैं कि हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, हमारे लोगों को टार्चर किया जा रहा है, हमारे लोग हुकूमत खानों में है। क्या पाकिस्तानी फ़ौज, अवाम इस कानून से बालातर हैं, पाकिस्तानी कवानीन से, या उसके आइन से ये बालातर हैं? उनको किसने इजाज़त दी कि आप बग़ैर वारंट गिरफ्तारी के आप आके लोगों के घरों में छापा मारे आधी रात को और बेहुरमती करें ख़वातीन की, घरों की, और वहाँ से लोगों को उठा के ले जाएं? तो इसलिए हम लोग वो खुद अपने कानून की पासदारी, कवानीन की पासदारी नहीं कर रहे हैं। इस पर हम आपसे बात जारी रहेगी। आपके लिए एक और सवाल है। शाकिर मोहम्मद हसनी कोयटा से बोल रहा हूँ। मामा कदीर बलोच से मेरा सवाल है, लापता अफराद की बाजियाबी के लिए आपने मुख्तलिफ तरीकों से एहतजाज रिकॉर्ड कराया। क्या आपका इस आंखों देखा आलात को किताबी शक्ल देने का कोई इरादा है? बहुत शुक्रिया। जी, मामा कदीर को किताबी शक्ल देंगे इसकी? जी ज़रूर इसको देंगे। जो हम 108 दिन सफ़र करते आए हैं और 3 महीने 3.5 महीने हमें ये सफ़र में गुजर चुका है, जो हमारे साथ हालात पेश आए हैं, ज़रूर इनको एक किताबी शक्ल देंगे और दुनिया को बता देंगे। किताबचा तकसीम होगा पूरी दुनिया के सामने कि हमें लॉन्ग मार्च में ये तकालीफ, ये परेशानियां, ये मुसीबतें, ये सारे हमारे ये आप सब किताबी शक्ल में देंगे। वैसे एक शाह मुराद है गवादर के, उन्होंने ये भी कहा कि इसको आलमी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं। ये इनके जवाबात से पहले मैं एक और सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं मामा कदीर को सलाम पेश करना चाहता हूँ। बलूची में एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। मामा तवे संगीन जगह कोहे वड़ा नामो तही पास तवा एक मबाता में शहीदानी आवाज। मामा को मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ। मामा को मैं सलाम है, पूरे बलूचों का सलाम। मामा कदीर बहुत मुख्तसर बता दी, मैं बलोची नहीं समझ सकता। इन्होंने आपकी तारीफ में क्या कहा है? तो इन्होंने कहा कि मामा आप शहीदों का बोझ और बार उठाया है, आपको हमारा सलाम पेश हो। हम आपको सलाम पेश करते हैं कि आपने इतना बड़ा बेड़ा उठाया बलूचों के लिए, हम आपको सलाम पेश करते हैं। तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें अपने
اچھے الفاظ سے نوازا. میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس طرح کی الفاظ ہمارے لیے استعمال کی. ثقلین میرے پاس کچھ سوالات ہیں ٹویٹر پہ آئے ہوئے, تو اگر آپ اجازت آپ سوالات نہیں دوسرا بیان کر دیں کہ ہمیں پاس جوابات کا وقت نہیں ہے. بہت مختصر 30 سیکنڈ. فصیح زکا نے پوچھا ہے کہ آپ کے بارے میں جو سب سے بڑا کوئی جھوٹ بولا گیا وہ کیا تھا, آپ سے پوچھا ہے ماما. اور دوسرا یہ کہ اقوام متحدہ کے پاس آپ آئے ہیں, تو کیا آپ عدالت اور پارلیمنٹ سے مایوس ہو چکے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی جو اب تک کارروائیاں چلتی رہی ہیں؟ 2 سوال میں کرنا چاہتا ہوں. جی ماما قدیر, آپ کے سوالات کے جواب کا موقع میں اب نہیں دے سکتا معذرت کے ساتھ, کیونکہ وقت نہیں ہے. ہماری کوشش تھی کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ وقت ملا ہے آپ کو, اور آپ نے بہت اچھی طرح جوابات بھی دی, لیکن درمیان میں ظاہر ہے لوگوں کے سوالات کے ذریعے ان کی رائے بھی سامنے آتی ہے, تو اس کا ہر ایک کا جواب دینا ہم نہیں سمجھتے کہ اس مختصر وقت میں ممکن ہوگا. تو سامعین, میں شکریہ ادا کرتا ہوں ماما عبدالقدیر کا, فرزانہ مجید کا, بیورخ بلوچ کا, جو وائس فار مسنگ بلوچ کے شرکا تھے, اور اپنے اس لانگ مارچ کو آج ہی وہ اسلام آباد لے کر پہنچے جہاں پہ ختم ہوا ہے. سیربین ابھی جاری ہے. For more, log on to facebook.com/darabugT.